السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. گزشتہ دنوں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں جلسہ جرمنی میں شمولیت کے لیے میں گیا ہوا تھا. اس کے بارے میں تو گزشتہ خطبے میں جو برلن میں دیا تھا بیان کر چکا ہوں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جلسے میں دیکھا، محسوس کیا، اور اس کے علاوہ بھی جو جرمنی کی جماعت نے پروگرام بنائے ہوئے تھے ان میں بھی وہ فضل نظر آئے. اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے نئے نئے پہلو نظر آئے. جماعت کے تعارف کے نئے راستے کھلے. جرمنی جماعت اب ان کو چاہیے کہ ان سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. جرمنی کے علاوہ سفر میں جاتے اور آتے وقت یورپ کے 2 اور ممالک میں بھی مختصر قیام تھا. جاتے ہوئے بیلجیم پہ اور واپسی پر ہالینڈ میں. وہ یہاں مختصر قیام تھا لیکن اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے نظارے یہاں بھی نظر آ رہے ہیں. بیلجیم میں 1 رات قیام تھا. شام کو وہاں پہنچے ہیں تو شام کو ہی بعض نوآبائین اور جماعت کے قریب آئے ہوئے دوستوں کے ساتھ ملاقات تھی. ایک مجلس تھی جس میں 60-70 کے قریب احباب و خواتین شامل تھے. انہیں بھی کچھ کہنے کا موقع ملا. اس مجلس کے دوران میں بعض قریب آئے ہوئے جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کھولے اور انہیں شرح صدر عطا فرمایا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بیعت کی توفیق عطا فرمائی. میں اس مجلس میں ان کو بتا رہا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو آخرین میں مبعوث ہوئے تو اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے مبعوث ہوئے جو آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اور ایک بہت بڑا انقلاب جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمایا وہ جاہلوں کو جو بعض دفعہ
درندگی کی حد تک گر جاتے تھے۔ حقیقی انسانی قدروں کی پہچان کروائی، انہیں انسان اور پھر تعلیم یافتہ انسان بنا کر پھر خدا تعالیٰ کے قریب کر دیے، اور یوں وہ باخدا انسان بن گئے اور اپنے مقصد پیدائش کو نہ صرف پہچاننے لگ گئے بلکہ اس کے حصول کے لیے حقیقی کوششیں شروع کر دیں اور معیار حاصل کیے۔ ان کو اللہ تعالیٰ سے ایسا پختہ تعلق ان کا قائم ہوا کہ انہیں دنیا کی ہر چیز ہیچ نظر آنے لگی، کوئی حقیقت نہیں تھی دنیا کی کسی چیز کی، ان کی دنیا بھی دین بن گئی۔ اور یہی چیز ہے جو قرآن پیشگوئی کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہم میں پیدا کرنے آئے ہیں۔ تو اس وقت ایک شخص جس کے بارے میں پہلے میں اس کی باتیں سن کر سمجھا تھا کہ احمدی ہے، لیکن اس نے اس وقت تک بعد میں پتہ چلا کہ بیعت نہیں کی تھی، لیکن جماعت کے بہت قریب تھا۔ میری بات ختم ہونے کے بعد اجازت لے کر کھڑا ہوا، غالباً مراکو کے تھے یہ دوست، اور بڑے جذباتی انداز میں کہنے لگا کہ آج آپ کی یہ باتیں سن کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ باتیں سن کر کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کا یہ کام بھی ہے کہ انسانوں کو باخدا انسان بنائیں، میں عہد کرتا ہوں کہ اپنی بھی اصلاح کروں گا اور انشاءاللہ تعالی مسیح موعود کو مددگار بن کر اسلام کی حقیقی تعلیم کو دنیا میں پھیلا کر دنیا کو خدا تعالیٰ کے قریب لانے والا بنوں گا۔ وہ کہنے لگا کہ آج میں احمدیت میں شامل ہونے کا اعلان بھی کرتا ہوں، اگر کوئی شکوک و شبہات پہلے تھے بھی تو آپ کی باتیں سن کر یہ ختم ہو گئے ہیں۔ بس کہنے لگا کہ میری بیعت لیں اور مجھے مسیح موعود کے سلطان نصیر میں شامل کریں۔ چنانچہ انہوں نے بیعت کی اور 7-8 اور بھی ان کے ساتھ بیعت میں شامل ہوئے۔ اس کی تفصیلی رپورٹ تو وکیل تبشیر صاحب ماجد صاحب لکھ رہے ہیں، الفضل میں شائع ہو رہی ہے۔ بہرحال ان سب بیعت کرنے والوں کی بڑی جذباتی کیفیت تھی اور ایک عزم تھا کہ جو کچھ بھی ہم نے اپنی دنیا کو سنوارنے کے لیے جس کی ضرورت ہے وہ ہم کریں گے، اور جو ہم نے حاصل کیا ہے اسے آگے بھی پہنچائیں گے۔ وہاں جو بیعتیں ہو رہی ہیں ان میں جو نئے آنے والے ہیں ان میں تبلیغ کا بھی بڑا شوق ہے، اور سب سے پہلے اپنے خاندان اور عزیزوں سے تبلیغ شروع کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ انہیں حقیقی اسلام کی آغوش میں لا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی ایک ان میں ایک جذبہ اور جوش پیدا ہوا اس کے لیے۔ یہاں یہ بھی ذکر کر دوں کہ گزشتہ جمعہ سے 3 دن کے لیے بیلجیم کا بھی جلسہ سالانہ ہوا تھا، جس کا میں ذکر نہیں کر سکا تھا گزشتہ جمعے میں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ بیلجیم بھی اب بیعتوں اور رابطوں اور احمدیت کا پیغام پہنچانے میں بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اصل میں تو اللہ تعالیٰ ہی راستے کھول رہا ہے۔ دنیا میں ایک ہوا چلی ہوئی ہے، ہر جگہ کی جماعت جو ہے اس کی حقیقی شکر گزاری یہی ہے کہ جو راستے اللہ تعالیٰ کھول رہا ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور نئے آنے والوں کو سنبھالیں۔
اور اپنی اصلاح کی طرف بھی توجہ دیں۔ اسی طرح جیسا کہ میں نے کہا، واپسی پر ہالینڈ میں بھی قیام تھا۔ ہالینڈ کا جلسہ بھی آج سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جلسے کی شامل ہونے والوں کو بھی جلسے کی برکات سے مستفید فرمائے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کو وارث بنائے۔ ہر لحاظ سے یہ جلسہ بابرکت ہو۔ اور پھر یہ لوگ بھی پہلے سے بڑھ کر تبلیغی اور تربیتی میدان میں بہت زیادہ ترقی کرنے والے بنے۔ وہاں اسلام کے خلاف کیونکہ اکثر کہیں نہ کہیں سے آواز اٹھتی رہتی ہے، اس لیے انہیں بہت زیادہ محنت اور دعا کی ضرورت ہے اور کوشش بھی کرنی چاہیے۔ تمام ذیلی تنظیموں کو بھی اور جماعت کو بھی مربوط پروگرام بنا کر اسلام کی خوبصورت تعلیم ملک کے ہر شخص تک پہنچانے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ بہرحال سفر کا بتا رہا تھا تو وہاں مختصر قیام کے دوران بعض عربی بولنے والے نوآبائین اور جماعت کے قریب آئے ہوں ان سے ملاقات بھی ہوئی۔ ایک دوست جو جماعت کے قریب تھے انہوں نے بیعت بھی کی۔ جیسا کہ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا چلائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں عجیب تسکین کے سامان پیدا فرما رہا ہے اور احمدیت کی سچائی ان پر واضح کر رہا ہے۔ ہمارا بھی فرض ہے کہ ان فضلوں سے حصہ لینے کے لیے اپنی طرف سے بھی مکمل کوشش کریں کہ لوگ جتنی جلد ہو سکے زیادہ سے زیادہ حقیقی اسلام کے قریب آئیں۔ یہ نئے لوگ جو آ رہے ہیں ان کی جذباتی کیفیت الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ بہرحال ان دو ملکوں کا بھی میں نے مختصر ذکر کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور ہر طرف ایسی ہوا چلی ہوئی ہے اور اس کے فضل کے دروازے اس طرح کھل رہے ہیں کہ مختصر قیام میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے نظارے نظر آتے ہیں، اور پھر نئے شامل ہونے والے ایک نئے جذبے اور جوش سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو آگے پہنچانے کا اعلان کرتے ہیں۔ اور یہ انقلاب لمحوں میں پیدا ہوتے ان میں نظر آ رہا ہے۔ آتے ہیں، ملتے ہیں، بات کرتے ہیں اور بیٹھے بیٹھے ایک عجیب کیفیت ان کی طاری ہو جاتی ہے اور ایک نئے جذبے اور جوش سے وہاں اٹھ کے جاتے ہیں۔ بس یہ خاص فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید اور نصرت کا ایک نظارہ ہے، اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس الہام کے نئے نئے پہلو واضح ہوتے ہیں کہ ینصروں کا رجال نوحی الیہم من السماء، یعنی میں تیری مدد ایسے لوگوں کے ذریعے کروں گا جن کو ہم آسمان سے وحی کریں گے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ ان میں سے اکثریت وہ ہے جن کو خدا تعالیٰ نے حق کی تلاش کا جوش پیدا کیا، پھر ان کا جماعت سے کسی ذریعے سے رابطہ ہوا اور احمدیت اور حقیقی اسلام کی خوبصورت تعلیم نے ان کے دلوں میں گھر کر لیا۔ اب مولوی چاہے جتنا بھی زور لگا لیں، جن دلوں کو اللہ تعالیٰ پاک کر کے مائل کر رہا ہے، وہ ان کے دنیاوی لالچوں اور خوفوں سے ڈر کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی صداقت اور ایمان میں مضبوطی کو چھوڑنے والے اور کمزوری دکھانے والے نہیں ہو سکتے۔ گزشتہ دنوں میں ایک رپورٹ میں دیکھ رہا تھا کیمرون کی، تو وہاں کہتے ہیں ہمارے مبلغ انچارج جو نائجیریا کے سپرد ہے کام، کہ کیمرون کے انگریزی بولنے والے علاقے کے بعد
اب فرینچ بولنے والے علاقوں میں بھی بڑی تیزی سے جماعت ترقی کر رہی ہے، جس کی وجہ سے جماعت احمدیہ کے مخالف مقامی مولوی جو ہیں اور بعض دفعہ وہاں پاکستانی مولوی پہنچ جاتے ہیں تبلیغی جماعت کے دوسرے، ان کے حسد کی آگ بڑھ رہی ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ پاکستانی تبلیغی جماعت کا ایک گروپ بعض لوکل ملاؤں کے ساتھ مل کے 29 مئی کو، یہ جو گزشتہ 29 مئی گزری ہے، ہماری جماعت مامفے کے مسجد بیت الخدا میں آئے اور ان لوگوں نے جماعت کے خلاف زبان درازی کی اور احباب جماعت کو ورگلانے کی کوشش بھی کی جو چند بیٹھے ہوئے تھے وہاں، جس پر احباب نے انہیں کہا کہ اگر تو نماز پڑھنی ہے، یہاں نماز پڑھنے آئے ہو تو پڑھو، ورنہ یہاں سے چلے جاؤ، ہم تمہاری بکواس نہیں سن سکتے۔ جس پر یہ لوگ وہاں سے چلے گئے، لیکن یہاں سے 60 کلومیٹر کے فاصلے پر ہماری ایک دوسری مسجد ہے، مسجد بیت السلام، جس کا اس سال افتتاح ہوا ہے، نگوٹی جگہ ہے اس میں، وہاں پہنچے اور اس وقت وہاں کی جماعت جو تھی، قریبی جماعت میں ایک بڑے وسیع پیمانے پر یوم خلافت کا جلسہ ہو رہا تھا، اس میں شامل ہونے کے لیے گئے ہوئے تھے لوگ، تو چند ایک لوگ وہاں بیٹھے تھے، ان کے پاس گئے اور ان کو ڈرایا دھمکایا، لیکن انہوں نے بہرحال ان کی باتیں تو نہیں سنی، نہ ان سے یہ کہا کہ ہاں ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن بہرحال کیونکہ وہ مقامی مولوی بھی ساتھ تھے اور کچھ بڑے لوگ بھی تھے، اس کی وجہ سے کچھ کر نہیں سکے، اور ان مولویوں نے ہماری مسجد، جس کا میں نے ذکر کیا افتتاح ہوا ہے، وہاں سے قرآن کریم اور لٹریچر اٹھایا اور مسجد کا باہر بورڈ جو لگا ہوا تھا اس کو بھی توڑ کے ساتھ ہی لے گئے اپنے۔ لیکن بہرحال جب ہمارے لوگ واپس آئے جماعت کے، تو پھر حکام سے رابطہ کیا، گو ان لوگوں نے ہمارے خلاف وہاں کے جو حکام تھے ان کو کافی ورگلایا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں اور فساد پیدا کرنے والے ہیں اور دہشت گرد ہیں اور ملک کے خلاف سازشیں کرنے والے ہیں، لیکن بہرحال افسران سے رابطے تھے، بلکہ وہاں کے ایک بڑے افسر تھے، بلکہ ڈی پی او اس علاقے کے ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہیں، ان کو جب جماعت کا افتتاح ہوا تو ان کو بلایا ہوا تھا، وہ آئے ہوئے تھے، تو بہرحال جب معاملہ ان تک پہنچا تو انہوں نے کہا کہ اب تو یہ لوگ چلے گئے ہیں، آئندہ یہ آئیں تو مجھے اطلاع کرنا اور میں ان کے خلاف مقدمہ درج کروں گا اور گرفتار کروں گا۔ تو یہ لوگ تو اپنی کوششیں ہر جگہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی ہوا چلائی ہے کہ جہاں بیعتیں کر رہا ہے، کروا رہا ہے، وہاں دوسروں کے دلوں میں ابھی تک جو شامل نہیں ہوئے نرمی بھی پیدا کر رہا ہے۔ بس یہ لوگ جن کو کہا جاتا ہے کہ افریقہ میں رہنے والے ہیں، جو دنیاوی تعلیم سے اتنے آراستہ نہیں ہیں، لیکن ان کے دل اللہ تعالیٰ نے نور یقین سے بھر دیے ہیں، وہ اپنے ایمان میں مضبوط ہیں، وہ اب ان نام نہاد علماء کے بھرے میں آنے والے نہیں۔ ایمان سے پھیرنا تو شیطان کا کام ہے، اور یہی اس نے کہا تھا کہ اے اللہ کہ تیرے خالص بندے ہی ہیں جو میرے قابو میں نہیں آئیں گے، باقیوں کو تو میں ہر راستے سے ورگلانے کی کوشش کروں گا۔ بس جو ان ورگلانے والوں کا کام ہے وہ یہ کرتے چلے جائیں، لیکن جن لوگوں کا اللہ تعالیٰ سے خالص تعلق پیدا ہو چکا ہے، جن لوگوں کو راستی دکھائی دے چکی ہے، اللہ تعالیٰ کے خالص بندے بن چکے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیشہ ایمانوں پر قائم رہیں گے، اور یہی اظہار ہر جگہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اب میں کچھ اور واقعات پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح بعض لوگوں کی رہنمائی فرماتا ہے، بلکہ حیران کن طور پر رہنمائی فرماتا ہے۔ کرغزستان سے ہمارے مبلغ لکھتے ہیں، آرتر صاحب نے گزشتہ رمضان المبارک میں بیعت کی تھی،
وہ ایک دینی جماعت کے ممبر تھے. انہوں نے بیان کیا کہ میرے اساتذہ نے مجھے برائیوں سے بچنے کے لیے اور سیدھے راستے پر چلنے کے لیے ایک دعا سکھائی. اس دعا کو سیکھے ہوئے 1 سال ہو چکا تھا، لیکن میں نے وہ دعا نہیں کی تھی. کہتے ہیں کہ 3-4 روز قبل میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا مانگی کہ اپنے فضل سے مجھے سیدھی راہ دکھا. اس دعا کے 3-4 روز بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک پہاڑی کی چوٹی پر کھڑا ہوں اور وہاں آگے سے کئی اور چوٹیاں ہیں. میں ایک چوٹی سے پھلانگ کر دوسری چوٹی پر جا رہا ہوں. اس دوران آگے سے 2 بندر نکلے ہیں. ان میں سے ایک بندر میرے بائیں طرف لپٹ گیا ہے جبکہ دوسرا سیدھا میری طرف آ رہا ہے. اس دوران ایک دیوہیکل کوئی چیز آتی ہے اور اس نے طاقت سے اس بندر کو مجھ سے علیحدہ کر دیا اور میری جان بچائی. کہتے ہیں اس خواب کے بعد میں بیدار ہو گیا اور میں حیران تھا کہ کیا خواب ہے. اس کے چند دن بعد میرا جماعت احمدیہ سے رابطہ ہو گیا اور مجھے جماعت کے بارے میں معلومات دی گئیں. میں نے چند کتب پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے بیعت کر کے جماعت احمدیہ میں شمولیت اختیار کی. بعد میں مجھے اس خواب کی تعبیر یہ معلوم ہوئی کہ بمطابق حدیث اس دور کے بگڑے ہوئے علماء دراصل بندر ہی ہیں اور جماعت احمدیہ نے مجھے اس سے نجات دلائی ہے. پھر ایک انڈونیشیا کے دوست تھے جن کو وہ بیعت کیے ہوئے تو چند سال ہو چکے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بیمار ہوا، ملٹری اسپتال میں داخل تھا تو ہوش آتے ہی میں نے ایک کشف دیکھا کہ جیپ کی چھت ایک وسیع ٹیلی ویژن اسکرین لگی ہوئی ہے یا چھت اس اسکرین کی طرح چمک رہی ہے اور اس پر پہلے عربی میں کلمہ لکھا ہوا دیکھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر اس کے بعد قرآن کریم اور کچھ احادیث بھی دکھائی گئیں اور آخر پر باری باری یہ کلمات لکھے دکھائے گئے: اسلام سے قبل نہیں مرنا، قیامت ابھی نہیں آئی. اور پھر یہ لکھا ہوا آیا کہ انسان کی زندگی ایک کتاب کی سی ہے، یہ کتاب انسان کی پیدائش کی طرح کھلتی ہے اور انسان کے مرنے کی طرح بند ہو جاتی ہے اور کسی وقت یہ دوبارہ کھولی جائے گی. ان کلمات سے ایک جملے سے ویول صاحب ان کا نام تھا بڑے بے چین ہو گئے اور جملہ یہ تھا کہ اسلام سے قبل نہیں مرنا. بڑے حیران تھے کہ میں تو مسلمان ہوں اور میرے مسلمان ہونے کے باوجود مجھے یہ جملہ دکھایا گیا ہے. صحت یاب ہونے کے بعد انہوں نے بہت ساری کتابیں پڑھی مذہبی. ایک حدیث پڑھی جس میں اسلام میں 73 فرقوں کا ذکر تھا کہ صرف ایک فقرہ ناجی ہے اور باقی نہیں. اس کے بعد انہوں نے کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت فرقے کی تلاش شروع کر دی. جب وہ اپنے کسی عالم یا مولوی سے ملتے تو ضرور اس متعلق سوال کرتے اور جواب ہمیشہ یہی ہوتا کہ ہم ہی اہل سنت والجماعت ہیں، لیکن دلی طور پر یہ صاحب تسلیم نہیں کرتے تھے. کہتے ہیں سال ہر سال تک وہ فرقے کی تلاش میں رہے لیکن انہیں کچھ نہ ملا، حتیٰ کہ حج کرنے جب مکے گئے تو وہاں بھی ہر فرقہ اہل سنت والجماعت کو نہ پا سکے. 1998 میں انہوں نے ریٹائر ہوئے فوج سے اور پھر بعد میں انہوں نے بیعت کی. اپنی بے چینی کا ذکر کیا کسی سے کہ یہ کیا چیز ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس کی. پھر بتایا کہ جماعت کے لیے ضروری ہے ان کو ہمارے کسی نے کہ ایک جماعت ہو، ایک جماعت کا ایک امام ہو اور پھر اس کے پیروکار بھی ہوں. اور مزید وضاحت کرتے ہوئے بتایا جب ان کا احمدی سے رابطہ ہوا کہ امام بھی ایسا ہو جو عالمی سطح پر ہو اور اس کے پیروکار اس کے مکمل متی ہوں. تو احمدی کرنل صاحب نے جب یہ ان کو بتایا ان غیر احمدی کرنل کو کہ زمانے میں وہ جماعت جس کا ایک عالمی امام ہے وہ صرف اور صرف جماعت احمدیہ ہے اور یہ امام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہدی
جماعت احمدیہ کے بانی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے خلیفہ ہے۔ تو پھر یہ جو غیر احمدی کرنل صاحب تھے اس وقت بیربل صاحب، انہوں نے کہا کہ علماء کے نزدیک تو بانی جماعت احمدیہ نعوذ باللہ فتنہ پرداز تھے۔ اس کے جواب میں احمدی کرنل نے حقائق پیش کیے اور بتایا کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام واحد شخصیت ہیں جنہوں نے اس زمانے میں امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس کے بعد دن بدن ان صاحب کا کہتے ہیں ایمان میرا ترقی کرتا چلا گیا، آخر انہوں نے بیعت کر لی وقت میں، اور بیعت کرنے کے بعد تبلیغ کے میدان میں بڑی ترقی کر رہے ہیں، اور بڑا تبلیغی شوق جو ہے اتنا ہے کہ کہتے ہیں ہمارے وہاں سے مبلغ رپورٹ دینے والے کہ جنون کی حد تک بڑا ہوا ہے، اور بعض جماعتیں بھی ان کی ذریعے سے قائم ہوئیں۔ پھر امیر صاحب گیمبیا کہتے ہیں کہ اپر ریور ریجن میں ایک گاؤں سرائے محمود کے نام سے موسوم ہے، وہاں ہماری اپنی مسجد ہے جہاں احمدی اور غیر احمدی اکٹھے نماز ادا کرتے ہیں۔ 2 مہینے پہلے پڑوس کے گاؤں میں غیر احمدیوں نے اپنی مسجد تعمیر کر لی۔ سرائے محمود سے غیر احمدی نے اس نئی مسجد میں جا کر جمعے کی نماز ادا کرنے کا ارادہ کیا۔ جمعے کی صبح نماز فجر کے بعد وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گیا اور واپس گھر آ کر جمعہ سے قبل کچھ دیر کے لیے سو گیا۔ خواب میں دیکھا کہ وہ احمدیوں کی تعمیر کردہ نئی مسجد میں نماز جمعہ کے لیے جا رہا ہے، اور خواب میں اسے یہ کہا گیا کہ جس مسجد کو تم چھوڑ کر جا رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں زیادہ قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ غیر احمدیوں کی مسجد تعمیر کردہ مسجد میں جمعہ پڑھنے جا رہا ہے، تو خواب میں دکھایا گیا کہ جس مسجد کو تم چھوڑ کے جا رہے ہو اور جہاں تم جمعہ یعنی احمدیوں کی مسجد وہ قبولیت اللہ تعالیٰ کی نظر میں زیادہ قبولیت کا درجہ رکھتی ہے بنسبت اس مسجد کے جہاں تم اب نماز پڑھنے جا رہے ہو۔ جاگنے کے بعد وہ احمدیہ مسجد میں گئے اور وہاں جمعہ کی نماز ادا کی اور اپنی خواب سنائی اور کہا کہ مجھے اب حقیقت مجھ پر کھل گئی ہے اور احمدیت واقعی سچی ہے، اور یہ کہہ کر انہوں نے بیعت کر لی اور بڑے مخلص احمدی ہیں۔ گیمبیا کے امیر صاحب بھی لکھتے ہیں کہ وہاں ایک گاؤں ہے کنفینڈا کہ وہاں کے سانبا جالو صاحب ہیں، انہوں نے خواب دیکھا کہ کچھ سفید فام لوگ پاکستانی لباس میں کسی مقام پر چڑھے ہیں۔ یہ صاحب پوچھتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کو جواب ملتا ہے کہ یہ لوگ قادیان سے ہیں اور جس مہدی نے اس زمانے میں آنا تھا یہ اس کے ساتھ ہیں۔ سانبا صاحب نہیں جانتے قادیان کیا ہے اور کہاں ہے۔ خواب میں سانبا صاحب نے دیکھا کہ سورج اور چاند ایک دوسرے کے پیچھے مغرب سے مشرق کی طرف جا رہے ہیں، اور اس طرح کہ سفید فام لوگ اسے بتاتے ہیں کہ یہ مہدی کے آنے کی علامت ہے۔ جب سانبا صاحب فرافینی ٹاؤن میں آئے تو وہاں انہوں نے امیر صاحب گیمبیا کو دیکھا اور انہوں نے دیکھتے ہی کہا کہ ایسے ہی افراد تھے جو انہیں خواب میں دکھائی تھی۔ انہیں جماعت کا تعارف کروایا گیا تو انہیں وہیں بیعت کر لی، اور بیعت سے قبل سانبا صاحب غلاؤں کے پیچھے لگ کر مشرکانہ زندگی گزار رہے تھے۔ بیعت کے بعد یہ صاحب 5 وقتہ نمازی ہیں اور مالی معاونت میں بڑے پیش ہیں، جماعتی چندوں میں بڑے آگے بڑھے ہوئے ہیں اور ایک پاکیزہ زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر ایک صاحب ہیں محمد رمضان صاحب، یہ ایک ہمارے مشنری کے پاس آئے، کافی دیر کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کی جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ تو ہمارے مبلغ کہتے ہیں، بلکہ یہ محمود شاہ صاحب جو شہید ہو گئے ہیں یہ اس وقت تنزانیہ میں تھے، یہ ان کا ہے بیان کہ میں نے پوچھا کہ آپ نے جماعت کا تعارف حاصل کیا ہے یا ویسے ہی آپ آئے ہیں؟ کہنے لگے میں پہلے ہی بہت وقت ضائع کر چکا ہوں، اب مجھے تیسری دفعہ خواب میں رہنمائی کی گئی ہے، اس لیے آج میں نے فیصلہ کیا ہے کہ لازماً بیعت کرنی ہے۔ اس نے بتایا کہ اس نے خود خدا سے رہنمائی مانگی تھی کہ سچے لوگ کون ہیں، اور خواب میں مجھے 3 دفعہ مورو گورو کی احمدیہ مسجد دکھائی گئی، اور آخری دفعہ تو میں نے یہ بھی دیکھا کہ میں ایک پہاڑی پر ہوں جہاں نور ہی نور ہے، اور میرے ساتھی جو مجھے احمدیت سے روکتے تھے بہت نیچے ہیں، چنانچہ آج میں بیعت کرنے آیا ہوں
انہوں نے بیعت فارم فل کیا اور ساتھ اس کے بعد فوری طور پہ چندوں کی ادائیگی بھی شروع کر دی اور کہا کہ میں نے جہاں پہنچنا تھا پہنچ گیا۔ الجزائر کے ایک محمد رابع صاحب ہیں، ایک عرصے سے 1 سال سے زائد عرصہ کہتے ہیں میں MTA دیکھ رہا تھا۔ شروع میں وفات مسیح، دجال اور امام مہدی وغیرہ کے بارے میں جماعت کے خیالات سن کر تعجب ہوا۔ استخارہ کرنے پر خواب میں دیکھا کہ مصطفیٰ صابر صاحب اور شریف صاحب کے ساتھ ایک مسجد میں ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ تمہیں امام مہدی کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ میں نے کہا کہ استخارے سے۔ مجھے شروع سے ہی امام مہدی کے ظہور کا انتظار اور اس کے ساتھ ہو کر لڑنے کا شوق تھا۔ احمدی ہونے کی وجہ سے دوست احباب بھی چھوڑ گئے ہیں، لیکن مجھے ان کی پرواہ نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں احمدی ہو گیا، لیکن دوست احباب مجھے چھوڑ گئے، مجھے پرواہ نہیں اس کی، صرف خدا کی رضا چاہتا ہوں، اور بیعت کی درخواست کی۔ زمبابوے کے مبلغ لکھتے ہیں کہ یہاں مسلم یوتھ کے ایک عہدیدار نے بیعت کی۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے جب وہ ایک عیسائی چرچ کے ممبر بنے تو ان کو بیپٹائز کرنے کے لیے پادری نے تاریخ مقرر کی۔ اس دن اچانک پادری صاحب بیمار ہو گئے۔ دوسری بار تاریخ مقرر کی تو پادری صاحب کی والدہ بیمار ہو گئیں۔ تیسری بار جب تاریخ مقرر کی تو اس زور کی بارش ہوئی کہ کوئی وہاں نہ جا سکا۔ اس کے بعد اس نوجوان نے خواب میں دیکھا کہ ایک مجمع ہے اور حضرت مسیح علیہ السلام ایک طرف کھڑے ہیں اور اسے اپنی طرف بلاتے ہیں۔ یہ نوجوان کوشش کرتا ہے کہ مسیح تک پہنچے، لیکن پہنچ نہیں سکا۔ اسی اثناء میں آنکھ کھل گئی۔ اس کے بعد اس نے عیسائیت کو چھوڑ دیا۔ اب بیعت کرنے سے پہلے اس نوجوان نے خواب دیکھا کہ اس کا سارا جسم گردن تک دلدل میں پھنسا ہوا ہے اور اس کو کسی نے پکڑ کر دلدل سے نکال دیا۔ تو ہمارے مبلغ نے ان سے پوچھا کہ تمہیں یاد ہے جس نے نکالا تھا دلدل سے؟ چہرہ ان کا کہنے لگا ہاں یاد ہے۔ جب انہیں حضرت مسیح علیہ السلام کی تصویر دکھائی تو کہنے لگے یہی چہرہ تھا جنہوں نے مجھے پکڑ کے دلدل سے نکالا تھا۔ پھر بورکینا فاسو سے دوری میں ہمارے مبلغ ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ گاؤں ہے کوئی ٹینکا، اس میں تبلیغی دورے کے دوران ایک بزرگ جن کی عمر 65 سال ہوگی نے بیعت کی۔ بیعت کے بعد وہ بتانے لگے کہ آپ لوگوں کے آنے سے پہلے میں نے رویا میں ایک بزرگ کو دیکھا جو مجھے کہنے لگا کہ آدم علیہ السلام نازل ہوئے ہیں، ان کو قبول کرو۔ 1 ماہ کے وقت کے بعد بعین ہی وہی بزرگ دوبارہ مجھے ملے اور یہی پیغام دیا کہ آدم علیہ السلام نازل ہوئے ہیں، ان کو قبول کرو۔ ان کو تفصیل میں بتایا گیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جن کی آپ نے بیعت کی ہے ان کا نام بھی آدم ہے، اللہ نے رکھا ہے، اور اتنے اس رویا کے پورا ہونے سے بڑے خوش ہوئے۔ اس کے بعد اپنے خاندان میں انہوں نے تبلیغ کی اور 100 کے قریب افراد کو جماعت میں شامل کیا۔ پھر ایک حالہ صاحبہ ہیں مصر کی، کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت امام مہدی اور آپ کی جماعت پانی کے اوپر چل رہے ہیں۔ میں نے درخواست کی کہ مجھے بھی شرف مصاحبت بخشیں۔ انہوں نے کہا کہ واپسی پر ہم آپ کو ساتھ لے لیں گے۔ اس رویا کے بعد میں نے صوفیزم میں تلاش حق شروع کی، لیکن اطمینان نہ ہوا۔ میں نے کہا کہ میری خواب سے مراد صوفی فرقہ نہیں ہو سکتا، باوجود اس کے کہ ان لوگوں کا اصرار تھا کہ میں نے انہی کو خواب میں دیکھا ہے۔ گھر آ کر میں ٹی وی پر مختلف چینل دیکھنے لگی، یہاں تک کہ MT العربیہ نظر آیا، اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میں نے اس چینل پر وہی شخص دیکھا جس کو خواب میں دیکھا تھا کہ وہ پانی پہ چل رہا ہے اور امام مہدی ہے۔ اور یہ انہوں نے اس وقت کہتی ہیں کہ مجھے انہوں نے لکھا کہ مجھے دیکھا۔ تو یہ لوگ جو سب خوابیں اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، خلفاء کو جو دیکھتے ہیں، وہ بھی اصل میں یہ بتانا مقصود ہے اللہ تعالیٰ کا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد خلافت کا نظام جو ہے وہ ایک تسلسل حضرت مسیح علیہ السلام کا ہی ہے۔ پورتو نوو بینن سے مبلغ ہمارے لکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک لطیفہ نامی عورت بطور ملازمہ کے آئی اور چند دن کے بعد ہی بیمار پڑ گئیں۔
اور 2-3 ہفتے کی چھٹی کی، اور پھر دوبارہ جلسہ جو یو کے کا جلسہ ہونا تھا اس کے قریب کام پہ آنی شروع ہوئیں، اور آ کر انہوں نے بتایا ان کی اہلیہ کو، مربی صاحب کی، کہ 2-3 مرتبہ مجھے خواب آئی ہے اس بیماری کے دوران، اور اس کا بڑا شدید اثر ہے مجھ پر، اور خواب یہ ہے کہ بیماری میں خوب دعائیں کرتی ہوں، یعنی خواب سے کہتی ہیں وجہ یہ بنی کہ بیماری کے دوران میں خوب دعائیں کرتی رہی، اور دعائیں کرتی ہوئی سوتی تھی کہ اے اللہ میرے گناہ بخش، اور مجھے اور میری بچی کو جو شدید بخار میں ہے بچا لے، اور ہمیں اپنے سیدھے راستے پر موت دینا۔ کہ ایک دن کیا دیکھتی ہیں خواب میں، کہتی ہیں کہ میرا کمرہ خوب روشن ہو گیا اور نور ہی نور ہے۔ تو میں یہ نظارہ دیکھ کر ابھی ڈر ہی رہی تھی کہ بہت ہی خوبصورت سفید رنگ کا عمامہ پہنے ہوئے بزرگ ظاہر ہوئے اور مجھے اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ اس دن یہ نظارہ ختم ہو گیا، پھر 2-4 دن کے بعد پھر ایسا ہی نظارہ دوبارہ دیکھا، اور ایک بہت بڑے وہ شخص جو ہے وہ ایک بہت بڑے سفید گھر میں داخل ہوتے ہیں اور لوگوں کے ہاتھ پکڑ کر کچھ باتیں کرتے ہیں۔ وہاں بہت زیادہ کالے لوگ بھی ہیں، گورے بھی ہیں، ہر نسل کے ہیں، جو اس کے پیچھے الفاظ دہراتے ہیں، اور بعد میں یہ کھڑے ہو کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ تو جب یہ خاتون آئیں اور انہوں نے یہ خواب سنائی مربی صاحب کی اہلیہ کو، تو اس دن جلسہ یو کے میں جو عالمی بیعت کا دن ہوتا ہے، عالمی بیعت تھی، تو کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ ابھی تو میرا وقت نہیں خواب سننے کا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جس طرح کی بات تم کر رہی ہو اس کو وہاں لے آؤ مسجد میں ہی جہاں بیعت ہو رہی ہے۔ تو خیر یہ خاتون مربی صاحب کی اہلیہ کے ساتھ مسجد چلی گئیں، اور ایم ٹی اے پر جو نظارہ دیکھتی تھیں بار بار ان کی اہلیہ کے گھٹنوں پر ہاتھ مار کر کہتی تھیں کہ ماما بالکل یہی میں نے دیکھا ہے، وہاں افریقہ میں کسی کو عزت سے بلانا ہو عورت کو تو ماما کہتے ہیں۔ تو پھر کہتی ہیں کہ جب عالمی بیعت شروع ہوئی تو ایک سفید مارکی میں، جب 2 سال کا واقعہ ہے، جب میں داخل ہوا تو یہ عورت اچھی طرح اہلیہ کو متوجہ کہتی ہیں کہ یہی وہ شخص تھا جو میری خواب میں آیا تھا، اور دیکھو بڑے سارے سفید گھر میں داخل ہوئے ہیں، مارکی سفید رنگ کی تھی، دیکھو لوگ بھی بہت زیادہ ہیں۔ پھر عالمی بیعت کر کے بہت خوش تھی، اور گھر پہنچنے پر سارا خواب بڑی تسلی سے پھر دوبارہ سنایا، جس پر مربی صاحب کہتے ہیں میں نے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری رہنمائی بڑی وضاحت سے کی ہے، اس لیے امام مہدی کی جماعت میں شامل ہو جاؤ، اور یہی تمہارے مسائل کا حل ہے سچے دل سے شامل ہوگی تو، کیونکہ تمہیں خلیفہ وقت نے خدا کر اپنی طرف بلایا ہے، تمہیں اس زمانے میں غور کرنا چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ وہ میں الفاظ تو دہرا چکی ہوں، لیکن سوچ کے جواب دوں گی کہ میں مانتی ہوں کہ نہیں۔ گھر جا کے اپنے والدین کو بتایا، وہ ان کی بڑی عمر تھی، والدین بھی بڑھاپے میں تھے۔ والد بڑے ناراض ہوئے کہ تمہیں اس دن کے لیے ہم نے پیدا کیا تھا، اپنے باپ دادا کے دین سے منحرف ہو رہی ہو۔ بہرحال ایک دن وہ آئیں اور رو پڑی کہ وہ بزرگ دوبارہ میری خواب میں آئے ہیں، یعنی خلیفہ وقت مجھے دیکھا انہوں نے کہ مجھے محمد کا بتاتے ہیں اور زور دیتے ہیں کہ میری طرف آ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی میں تیری نجات ہے، اس لیے میں بہت بڑی پریشان ہوں، پتہ نہیں موت مجھے کیسے آ گھیرے، پہلے ہی 50 سال سے اوپر ہو چکی ہوں، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں احمدیت میں داخل ہو جاؤں، اور مجھے میرے باپ نے تو قبر کے عذاب سے نہیں بچانا۔ چنانچہ انہوں نے سچے دل سے بیعت کر لیے اور اپنی تنخواہ میں سے باقاعدہ چندہ بھی دینا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے اس سچائی کو دلوں میں ڈالنے کے واقعات تو بے شمار ہیں، بیان ان کا ممکن نہیں ہے۔ انشاءاللہ جلسہ آ رہا ہے
اس سال کے کچھ واقعات وہاں بھی آپ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بارشوں کو بھی دیکھیں گے، لیکن سب کو سمیٹنا ممکن نہیں، اس لیے جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ دوران سال بھی میں نے اب یہ ذکر کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ ہم ان نئے آنے والوں اور کے لیے بھی اور اپنے ایمانوں کی مضبوطی کے لیے بھی دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ کی ان انعامات پر حمد اور شکر بھی کریں کہ خدا تعالیٰ محض اپنے فضل سے ہمیں سچائی کے راستے دکھا رہا ہے اور پھر اس پر قائم بھی کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضلوں کے نظارے ہمیشہ ہمیں دکھاتا چلا جائے اور ہم سب کو اور نئے آنے والوں کو بھی ثبات قدم عطا فرمائے۔ بس وہ لوگ جو اپنے زوم میں دنیا میں پھر پھر کر احمدیت کے خلاف زہر اگل کر نیک فطرتوں کو احمدیت سے بدظن کرنا چاہتے ہیں، انہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں یہ کہتا ہوں، آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اے سونے والو بیدار ہو جاؤ، اے غافلو اٹھ بیٹھو کہ ایک انقلاب عظیم کا وقت آ گیا، یہ رونے کا وقت ہے نہ سونے کا، اور تضرع کا وقت ہے نہ ٹھٹھے اور ہنسی اور تکفیر بازی کا۔ دعا کرو کہ خداوند کریم تمہیں آنکھیں بخشے تا تم موجودہ ظلمت کو بھی بتمام و کمال دیکھ لو، اور نیز اس نور کو بھی جو رحمت الہیہ نے اس ظلمت کے مٹانے کے لیے تیار کیا ہے۔ پچھلی راتوں کو اٹھو اور خدا تعالیٰ سے رو رو کر ہدایت چاہو، اور حقانی سلسلے کے مٹانے کے لیے بد دعائیں مت کرو اور نہ منصوبے سوچو۔ خدا تعالیٰ تمہاری غفلت اور بھول کے ارادوں کی پیروی نہیں کرتا، وہ تمہارے دماغوں اور دلوں کی بیوقوفیاں تم پر ظاہر کرے گا اور اپنے بندے کا مددگار ہوگا، اور اس درخت کو کبھی نہیں کاٹے گا جس کو اس نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے۔ کیا کوئی تم میں سے اپنے اس پودے کو کاٹ سکتا ہے جس کے پھل لانے کی اس کو توقع ہے؟ پھر وہ جو دانا و بینا اور ارحم الراحمین ہے، وہ کیوں اپنے اس پودے کو کاٹے جس کے پھلوں کے مبارک دنوں کی وہ انتظار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو یہ پیغام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چند جنازے ہیں جو جمعے کے بعد میں پڑھاؤں گا، ان کے بارے میں نظر بتانا چاہتا ہوں۔ پہلا تو ہے مکرم ڈاکٹر سید فاروق احمد صاحب کا، جو سید محی الدین احمد صاحب رانچی انڈیا کے بیٹے تھے، برمنگھم میں رہتے تھے۔ 6 جولائی کو ان کی وفات ہوئی ہے پرسوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے ڈاکٹر کی ڈگری لینے کے بعد 1958 میں پٹنہ یونیورسٹی انڈیا سے جو حاصل کی تھی، 1964 میں یہ UK آئے اور رائل کالج آف سرجنز میں شمولیت اختیار کی۔ ویسٹ منڈلینڈ میں GP کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ نہایت سادہ، ہمدرد، مخلص اور باوفا انسان تھے، پرجوش داعی اللہ بھی تھے۔ بہت سے خاندانوں کو احمدیت میں شامل کرنے کا موقع ملا ان کو۔ آپ نے سیکٹری تبلیغ، زعیم انصار اللہ اور صدر جماعت اور ریجنل امیر کی حیثیت سے خدمت کی توفیق پائی۔ مالی قربانی میں بھی ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ اپنی امارت کے دوران ویسٹ میڈلینڈ میں مسجد دارالبرکات برمنگھم کے علاوہ اور بھی مساجد تعمیر کروانے کی توفیق پائی۔ موسی تھے آپ۔ ان کے چھوٹے بھائی سید لائق احمد گزشتہ سال 28 مئی کو جو واقعہ ہوا ہے اس میں شہید ہو گئے تھے۔ اور اس تمام خاندان ہی بڑا مخلصین کا خاندان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ دوسرا جنازہ ہے مکرمہ صدیقہ قدسیہ صاحبہ کا، جو رانا حفاظت احمد صاحب سیالکوٹ کی اہلیہ تھیں۔ اور ان کے ایک بیٹے رانا ثبات احمد مربی سلسلہ ہیں، جو آج کل وزارت اصلاح و ارشاد مرکزیہ میں خدمت کی توفیق پا رہے ہیں۔ 21 مارچ کو ان کی وفات ہوئی 57 سال کی عمر میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اسکول ٹیچر تھیں، گاؤں والوں سے اچھا تعلق تھا، صرف ایک ہی احمدی گھرانہ تھا گاؤں میں، جس کی وجہ سے کئی ابتلا کے مواقع آئے، لیکن آپ نے ہمیشہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ جماعت کے ساتھ اخلاص و وفا کا گہرا تعلق تھا، نیک سیرت، نمازوں کی پابند، دعوت اللہ میں بھرپور جذبہ رکھنے والی خاتون تھیں، چندوں اور پردے کی بڑی پابندی اور باقاعدگی تھی، موسیہ بھی تھیں۔ اور تیسرا جنازہ ہے عزیزم شاہد مرید تالپور، جو نور احمد تالپور صاحب حیدرآباد کے بیٹے تھے، ساؤتھ آسٹریلیا میں تھے آج کل، ایڈلیڈ میں۔ 2 جون کو اپنے گھر کے سامنے سڑک عبور کرتے ہوئے ان کی وفات ہو گئی، 38 سال ان کی عمر تھی۔ یہ ان کے والد لمبا عرصہ امیر جماعت حیدرآباد بھی رہے ہیں، نور احمد تالپور صاحب۔ انہوں نے شاہد مرید نے مہران یونیورسٹی سے الیکٹریکل انجینئرنگ کی تھی، اور پھر کچھ عرصہ پاکستان میں کمپنی میں کام کرتے رہے، پھر آسٹریلیا آ گئے اور یہاں بھی ایک کمپنی میں نیٹ ورک اینالسٹ کے طور پر کام کر رہے تھے۔ پاکستان میں بھی یہ قائد مجلس کے طور پر خدمت کی توفیق پاتے رہے اور اچھے قائدین میں سے تھے، علم نامی حاصل کرنے والے۔ 1992 میں کوٹری مسجد کی حفاظت کے دوران 22 افراد کو اسیر بنایا گیا، جن میں یہ بھی شامل تھے۔ ان کے والد اچھے وکیل تھے، اثر رسوخ والے تھے، اس کی وجہ سے جب یہ عدالت میں آتے تھے تو بعض دفعہ پولیس والے ان کو کرسی دے دیتے تھے، اور یہ ہمیشہ اپنے جو سینئر انصار تھے ان کو بٹھا دیا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ جج نے ہم کو کہا کہ میں آپ کے بیٹے کو ضمانت پہ رہا کر دیتا ہوں، تو ان کے والد صاحب بھی بڑے مخلص آدمی تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرے لیے تو سارے 22 افراد جو ہیں یہ سب میرے بیٹے ہیں، یا تو سب کو آزاد کرو یا اس کو بھی اندر رکھو۔ تو یہ بڑا وفا سے احمدیت پہ قائم رہنے والا خاندان تھا۔ رہائی کے بعد لطیف آباد کے 3 خدام کو اپنی گاڑی پر مسلسل یہ 8 سال تک عدالت میں پیشی کے لیے لے جاتے رہے اور واپس لاتے رہے۔ 1999 میں یہ آسٹریلیا چلے گئے تھے اور وہاں بھی اللہ کے فضل سے جماعت کی خدمت انجام دے رہے تھے، سیکرٹری امور عامہ، سیکرٹری تعلیم، جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے۔ ایڈلیڈ کی مسجد کمیٹی کے ایک فعال رکن تھے، اور وفات والے دن بھی مسجد کمیٹی کے ممبران کے ساتھ چند جگہیں دیکھنے گئے تھے، واپس لوٹے تھے کہ گھر کے قریب سڑک عبور کرتے ہوئے حادثے میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑے اطاعت گزار اور نظام جماعت کی طرف سے جو کام بھی سپرد ہوتا نہایت محنت، اخلاص اور دیانتداری سے بر وقت کرتے تھے، اور ان کی وفات بھی گویا جماعتی خدمت کے دوران بھی ہوئی ہے، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ بڑے خوش اخلاق تھے اور عبادت گزار اور نیک، ضرورت مندوں کی پوشیدہ طور پر مدد کرتے تھے، ہر ایک کے ساتھ بڑی عزت سے پیش آنا، جماعت میں بڑا احترام تھا، ہر فرد کا احترام کرتے تھے، خاص طور پر عہدیداروں سے کا بڑا احترام کرتے تھے۔ یہ موسی بھی تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ ان کے پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ 3 بیٹیاں ہیں، ان سب کے جنازے انشاءاللہ ابھی نماز جمعہ کے بعد پڑھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سب کے درجات بلند کرے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر